السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فاروق احمد، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 7۔ تو ناظرین، ایک اہم بات ہم آپ کو بتانے والے ہیں۔ آج بنگلور شہر میں ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا۔ آپ سمجھتے ہوں گے ہجری کیلنڈر کیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے آثار اور قیامت کس طریقے سے آئے گی اور قیامت کب آئے گی، ان سبھی باتوں پر تفصیلات بتائے گئے ہیں۔ یہاں پر کیلنڈر میں بتایا جا رہا ہے کہ مہدی علیہ السلام کب آئیں گے اور کیسے آئیں گے، اور یہاں پر یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دجال اور کیا کیا فتنے پیدا ہو رہے ہیں، ان سبھی باتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ اسے شائع شہوار امین، فاؤنڈر آف صدر GNS انسٹیٹیوٹ کی جانب سے کیا گیا ہے بنگلور کے اندر، اور اس کی ساری تفصیلات ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہم سے جڑے رہیے، آگے کی ساری تفصیلات دیکھیے گا ضرور۔ اسی لیے میں نے کیلنڈر میں بتایا ہے آدم علیہ السلام کی آمد 6788 اور قیامت 2915۔ اس میں 20 دانے ہیں، 18 ختم ہو چکے ہیں۔ اب جو ہے وہ 19واں ہمارا دور ہے، صرف ایک دانہ بچا ہے، یہ 500 سال کا اور یہ 500 سال۔ یہ 500 سال میں 100 سال ختم ہو چکے ہیں۔ 7637 سے 2364 تک 10,000 سال ہے۔ تو ہجری کیلنڈر یہ اس سال شائع ہوا ہے، کب ہوا ہے؟ یہ اس سال ابھی شائع، آج ہجرا ہونے والا ہے۔ شمسی کیلنڈر کے مطابق 22 اپریل 571 عیسوی ہے۔ اسی لیے جب ہم 12 ربیع الاول کو عید میلاد مناتے ہیں، اسی طرح 22 اپریل کو یونیورس ڈے منانا چاہیے، اس لیے کہ یہ کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنی ہے، ان کے لیے بنی ہے اور ان پر بنی ہے۔ پچھلے سال کی بک میں آپ کو دینے والا ہوں۔ اب پچھلے سال میں نے بتایا تھا کہ یہ تو بیماری تو پہلے آ چکی ہے، وار آنے والی ہے، فلڈس آپ دیکھ رہے ہیں، بارش بھی انیوژل ہو رہی ہے، اور فائر بھی دیکھ رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ سب آپ وٹنس کرنے کے بعد بھی پوچھ رہے ہیں، یہ سب بھی شروع ہو گیا ہے۔ 28 تک سب ختم ہو جائے گا، 2/3 ختم ہو جائے گا۔ یہ پریشانی میں صرف اس کا حل ہے خدا کی عبادت کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ بتائیں وہ اپنانا ہے، بس یہی راستہ ہے۔ اور وہ تو قیامت کے قریب اٹھا لے، اس کا مطلب ہے ابھی ہمارا پیریڈ نہیں ہے۔ وہ 2915 نے 2700-800 میں کہہ سکتے ہیں یہ خوشبودار ہوا آئے گی اور سبھی مسلمان اس میں ختم ہو جائیں گے۔ بیماری ہے، جنگیں ہیں، فلڈس ہیں، فائر ہے۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اب جو ظاہر ہو چکی ہیں، ہمارے سامنے ہیں، یہ آگے بڑھیں گی، یہ بڑھے گی، فائر بڑھے گی، سیلاب بڑھے گا، بیماری بڑھے گی اور جنگ ہوگی۔ انسان کو تجسس ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے کہ وہ نہ پہچانی چیزوں کو پہچانے، جانکاری حاصل کرے۔ تجسس ہے انسان میں، تو انسان نے خود کو بھی پہچاننے کے لیے کام کیا ہے، تحقیق کی ہے، اور خدا کو پہچاننے کے لیے تحقیق کی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مواد قدرت کو، کائنات کو سمجھنے کے لیے آسمانی کتابوں میں ملتا ہے۔ کہ اب ہم اپنے محدود علم سے، عقل سے اگر دیکھیں تو بہت سی چیزیں کو جواب نہیں ہے، بہت سی چیزوں کا کوئی منظر کشی نہیں مل سکتی۔ تو جب ہم آسمانی کتابیں، الہامی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، تب بہت سے چیزوں پہ سے پردہ ہٹتا نظر آتا ہے۔ تو ہمارا سورس کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم آدم علیہ السلام کے ذکر سے ہے، آدم علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کا بھی ذکر ہے، وہاں سے علم کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ کائنات کی کسی خاص مقصد کے لیے بنائی گئی ہے، اور قرآن میں جتنی بھی چیزیں ظاہر ہیں وہ ظاہر ہیں، اس کے علاوہ بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے نبیوں کو بھیجا گیا، نبیوں نے، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث میں اور سنتوں کے ذریعے بتایا گیا کہ دنیا میں کس طرح جینا ہے، اور ان حدیثوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کی حیات تک کیا کیا چیزیں تھیں، بہت سی چیزوں کے تفصیلات بتا دی گئی۔ اور اس کے علاوہ قرب قیامت کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دنیا ہمیشہ چلتی نہیں رہے گی، کبھی نہ کبھی ختم ہونے والی ہے۔ تو قرب قیامت کی نشانیاں بھی حدیث میں ملتی ہیں، قرآن میں نہیں ملتی۔ تو جب حدیثوں کے ذریعے سے دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھ اگر دنیائی علوم جو بھی ہیں، فزکس، میتھمیٹکس، کیمسٹری، تو تمام سائنس ٹیکنالوجی استعمال کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت بہت قریب آ گئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ
ये पॉल्यूशन जो हो रहा है और जो गर्मी जो बढ़ रही है, इसलिए सब साइंटिस्ट भी प्रेडिक्ट करने लगे कि क़यामत बहुत करीब है, ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल 50 साल। तो ये एक अंदाज़ा साइंटिस्ट भी कर रहे हैं अगर वो खुदा पे है भी। अब खुदा पे यकीन रखते हैं तो हमारी बुनियाद और बहुत मजबूत है, क्योंकि हम कुरान पे यकीन करते हैं जो बहुत रैशनल है। ज़माने के कितने दौर 1500 साल गुजरने के बाद भी वो साइंस से टकराता नहीं है, बल्कि साइंस उससे फ़ायदा लेकर और भी मजबूत हो रहा है और इंसानी इल्म भी बहुत मजबूत बन रहा है। तो इसलिए डॉक्टर साहब ने जो इल्म के ज़रिए से कुरान हदीस को इस्तेमाल करते हुए ये तहक़ीक़ात किए हैं और ये इजादात किए हैं, ये बता रहे हैं। तो ये कहीं कुरान हदीस से टकराते नहीं है, बल्कि उनकी रोशनी में ये और क्लैरिटी डेफिनेट मिल रहा है। पहले बताया जाता था कि रमज़ान में कब रोज़ा रखना है, चाँद को देखो रोज़ा रखो, फिर चाँद को देखे ईद मनाओ, कब सहरी का टाइम शुरू होता है कब ख़त्म होता है तो अंदाजे से कहते थे कि सुबह सादिक। तो अब क्या हो गया, कैलेंडर आ गए, टाइम आ गया, अभी क्या आसमान को देखकर वो आसमान पे चांद नज़र आना है कि देखने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट लोग घर बैठे 1 साल 10 साल 50 साल 100 साल तक का बता सकते हैं कि किस घड़ी में सूरज तुलू होगा, किस घड़ी में चांद तुलू होगा, कब गुरूब होगा। तो ये सब इल्म की बुनियाद है। तो इल्म की बुनियाद कहाँ से आई? तो इसलिए कुरान और हदीस में बहुत सी चीज़ें बहुत मुबहम अंदाज में बताई गई कि उस वक्त उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अभी इल्म तरोीज कर रहा था, बतदरीज बढ़ रहा था। जब इंसान इस काबिल बन गया कि वो चीज़ों को हज़म करने लगे तो माइन्यूट बारीक से बारीक बीनी पे भी जानने लगा है। आजकल डिजिटल का ज़माना है। 1 लीटर का पेट्रोल पहले ऐसे ही डाल देते थे माप के, अभी बाद में लीटर के हिसाब में है। अभी देखो डिजिटल में ऐसा कि डेसिमल तक भी आ जाता है। तो बहुत सी चीज़ें वाज़े हो रही हैं। ये वाज़े होने का मतलब ये नहीं कि बिद्दत है। क़यामत का इल्म अल्लाह ने बोला है कि किसी को नहीं पता। इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत मायूब इल्म है, हासिल करना गुनाह है, कि हासिल करके जानकारी करने से भटक जाएंगे बहक जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ और कुदरत को पहचानेंगे और करीब आएंगे दीन और ईमान के। मज़हब इस्लाम की किताबें और दीगर मज़ाहिब की किताबों को जोड़ करके साइंस टेक्नोलॉजी के साथ बिल्कुल। तो ये जो जानकारी है जो मिल रही है जानकारी, तो इसका इस्तेमाल करना है। सही इस्तेमाल करेंगे तो नेक बनेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे तो भटक जाएंगे बहक जाएंगे।